نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله مولانا العظيم۔ محترم کامران مرزا صاحب، پروفیسر سیف الرحمان صاحب، بہت ہی واجب الاحترام اساتذہ کرام، عزیز طلباء اور طالبات، میں شکر گزار ہوں کہ مجھ بے ہنر کو انہوں نے آج اسرائیل اور یہود کی تاریخ پہ اور ان کی موجودہ پس منظر پہ بات کرنے کے لیے بلایا۔ بہت اختصار کے ساتھ اور بڑی جامعیت کے ساتھ کامران مرزا صاحب نے پہلی جنگ عظیم کے بعد سے لے کر اب تک اسرائیل جو کر رہا ہے، یہودی جو کر رہے ہیں، اور جس طرح اس وقت ایک انسانی المیہ غزہ میں اور فلسطین میں وقوع پذیر ہو رہا ہے، اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا۔ لیکن میں اس پہ بات کرنے سے پہلے اس کے پس منظر کی جانب عرض کروں گا، اور اس سے پہلے جو سورہ بقرہ کی میں نے آیت آپ کی خدمت میں پیش کی یہود کے بارے میں، اس کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، حضرت عیسیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 570-71 سال پہلے تھے۔ ان سے کوئی 1250 سال پہلے حضرت موسیٰ تھے۔ حضرت موسیٰ سے تقریباً 1250 سال 1300 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان جو وقت ہے کوئی 2500 سے لے کر 2700 سال بنتا ہے۔ ان کے بیٹے حضرت یعقوب تھے۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ایک بیٹی تھی ان کی۔ ان کا 11واں بیٹا سیدنا یوسف علیہ السلام تھے، اور 13ویں بیٹے ان کے سیدنا بنیامین تھے، اور 12ویں نمبر پہ ان کی واحد اکلوتی بیٹی تھی۔ حضرت یعقوب کے ایک بیٹے، ان کا ایک لقب ان کا اسرائیل تھا، اور حضرت یعقوب کی وہ اولاد وہ بنی اسرائیل کہلائی۔ حضرت یعقوب کے ایک بیٹے کا نام یہودا بھی تھا، اور وہ یہودی کہلائے۔ میں ان یہودیوں کو خطاب کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن نے کہا کہ جب موسیٰ کو ان کی قوم نے کہا کہ ایک ہی کھانے پہ ہم نہیں رہ سکتے، اللہ سے کہو۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب فرعون موسیٰ ڈوب گیا خلیج عقبہ میں، رامسیس II، فرعون ڈوب گیا، اور اس کے بعد اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین کی جانب چلے گئے۔ جب فلسطین کی جانب گئے تو یہودیوں نے شور مچایا، اور اس وقت ان کو کھانا ملتا تھا اللہ کی طرف سے، من و سلوہ اس پوری قوم پہ اترتا تھا۔ انسان بنیادی طور پر ناشکرہ ہے، چونکہ من و سلوہ صبح بھی شام بھی دوپہر کو بھی من و سلوہ، تو یہودی چیخ پڑے ایک ہی کھانا ہم نے نہیں کھانا۔ اے موسیٰ، اپنے اللہ سے کہو کہ ہمیں کوئی ایسی زمین اور زمین کی وہ نعمتیں دیں جہاں ساگ ہو، جہاں ککڑی اور ترے ہوں، جہاں کھیرے ہوں، جہاں گیہوں ہو، اناج ہو، اور اس کے ساتھ دالیں ہوں۔ یہ ساری چیزیں ہمیں دے،
اور پھر اللہ نے ان سے کہا کہ تم فلاں جگہ پہ چلے جاؤ فلسطین میں، تم وہاں کاشتکاری کرو، تمہیں یہ ساری چیزیں مل جائیں گی۔ لیکن اللہ نے ان سے کہا کہ اتستبدلون الذین هو ادنی بالذی هو خیر، تم ایک کمتر چیز لے کے تم ایک بہتر چیز کا انکار کر رہے ہو، تم اللہ کی نعمت کا تم کفران کر رہے ہو۔ تو اللہ نے کہا کہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، تو ان یہودیوں پہ ایک پھٹکار اور ایک لعنت اللہ کی جانب سے مسلط کر دی گئی۔ اس کی میں تفصیل آپ کو بتاؤں گا کہ تاریخ کے مختلف ادوار میں یہودی کن کن حالات سے گزرے، اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے سالوں میں اللہ میرے ان بچوں کو لمبی عمر دے، آپ دیکھیں گے کہ یہودی پھر ایک بار اسی صورت سے اسی حالت سے دوچار ہوں گے جس سے تاریخ میں کم از کم ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں کم از کم تاریخ میں 3 مرتبہ جہاں جہاں بھی کوئی یہودی ملا اس کو قتل کر دیا گیا۔ جو اکا دکا ریموٹ ایریاز میں تھے وہ پھر اکٹھے ہو کے وہ یہودی قوم بن گئے۔ کم از کم 3 مرتبہ ان کی میسو لیول پہ ان کی کلنگ ہوئی یہودیوں کی۔ اور جس طرح پروفیسر صاحب نے اشارہ کیا کہ اپنی ریشہ دوانیوں اور اپنی سازشوں سے تھوڑے عرصے کے بعد پھر یہ انسانیت کے لیے خطرہ بن جاتے ہیں، پھر کوئی نہ کوئی طاقت کھڑی ہوتی ہے۔ جس طرح 1943 میں آپ نے دیکھا کہ ہٹلر کھڑا ہوا اور اس نے جس کو وہ ہولو کاسٹ کہتے ہیں، وہ 30 لاکھ کے قریب انہوں نے یہودیوں کو قتل کر دیا۔ اس وقت یہودی اسرائیل میں کوئی 80 لاکھ کے قریب ہیں۔ 80 لاکھ اسرائیل کی آبادی ہے، اس میں سے 20% نان جیو ہیں، وہ یہودی نہیں ہیں، زیادہ ان میں اکثریت مسلمانوں کی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ 60-65 لاکھ یہودی اس وقت اسرائیل میں ہے، اور تقریباً اتنے ہی یہودی جو آج کا ڈیٹا بتاتا ہے کہ پوری دنیا میں مختلف ممالک میں اور اسرائیل میں کل یہودی اس وقت 1 کروڑ 60 لاکھ کے قریب ہیں۔ 1 کروڑ 55 لاکھ 1 کروڑ 60 لاکھ کے قریب یہودی ہیں۔ ایک اور میں عرض کروں، یہ سارے فیشن یہودیوں کی جانب سے، اور ان کے ایسے تھنک ٹینک ہیں جو مسلمان ملکوں کے لیے فیشن۔ ایک یہودی عورت ایک اپنی زندگی میں 7 سے 8 بچوں کو جنم دیتی ہے۔ مسلمانوں کو بتایا جاتا ہے کہ ایک لال تے ایک لالڑی یہ آپ کے لیے کافی، یعنی وہ اپنی عددی برتری بنانے کے لیے۔ اور مجھے یاد ہے اٹ واز بیک ان 1984، برطانیہ میں اور امریکہ میں اصول یہ ہے کہ جتنی بھی یہ پبلک آرگنائزیشن یا سوسائٹیاں ہیں، اس کی جنرل باڈی کی میٹنگ میں جانے کے لیے کسی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ تو میں خاص طور پر اور میرے ساتھ ایک اور طالب علم کوشش ہم کرتے تھے، جب بھی کوئی یہودیوں کی میٹنگ ہو ہم وہاں جا کے منہ نیچے کر کے چپ کر کے بیٹھ جاتے کہ یہ کرتے کیا ہیں۔ تو ایک میٹنگ مجھے یاد ہے یونیورسٹی آف گلاسگو میں، اٹ واز بیک ان 1984، 2 خواتین کا انٹرویو انہوں نے کروایا، یہودی خواتین کا۔ ایک خاتون نے بڑے فخر سے کہا کہ I have given birth to 14 children and out of 14, 12 are male and all are defending boundaries of Israel۔ میں نے یعنی گلاسگو میں، اسکاٹ لینڈ میں، برطانیہ میں یہودی عورت دعویٰ کرتی ہے کہ میرے 14 بچوں میں 12 لڑکے تھے، تو میں نے ان کی تربیت کی اور ان کو اسرائیل بھیج دیا۔ تو اسرائیل میں اوریجنلی جب اسرائیل بنایا، جس کی جانب ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا بالفور ڈیسیژن کے بعد، اس وقت تو کوئی 3 لاکھ 4 لاکھ یہودی تھے وہاں۔ اب ہوتے ہوتے اگر 60 لاکھ ہیں تو زیادہ کو 10 لاکھ کے قریب رشیا سے، اسکاٹ لینڈ سے زیادہ آئے، وہاں یہودی تھے۔ کچھ کراچی سے بھی گئے، پوری دنیا سے یہودی وہاں انہوں نے اکٹھے کیے کہ ہم نے اپنا ایک ہوم لینڈ بنانا ہے۔ لیکن اس کے تاریخی پس منظر کی جانب میں ضرور اشارہ کروں گا کہ حضرت ابراہیم کا بیٹا علیہ السلام کا یعقوب
اور ان کا خطاب تھا اسرائیل. ان کے آگے بیٹے تھے حضرت داؤد اور داؤد کے بیٹے تھے سلیمان. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے فلسطین کی جانب یعنی القدس کی جانب انہوں نے ہجرت کی، اور ان کے بیٹوں نے خاص طور پر حضرت سلیمان نے القدس میں فرسٹ ٹیمپل یعنی جس کو آپ ہاں جی ڈوم آف راک کہتے ہیں، وہ انہوں نے بنایا اور انہوں نے بیت المقدس کی انہوں نے بنیاد رکھی. یہ پہلا بیت المقدس تھا یا ہیکل سلیمانی تھا. ہیکل کے معنی بہت بڑا وجود، بھاری بھرکم وجود، جس طرح اردو میں بھی آپ کہتے ہیں کہ وہ دیو ہیکل ہے، یعنی اس کی جسامت بہت بڑی ہے. تو ہیکل سلیمانی جو بنایا حضرت داؤد علیہ السلام نے، اس کو پھر سب سے پہلے تو مصریوں نے آ کے 718 میں انہوں نے ہاں ایک اور چیز کی جانب میں اشارہ کر دوں، میں قرآن سے نقل کر رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا میری قوم کے لیے پانی کا اللہ انتظام کر دیں. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا. اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ فلاں پتھر پہ آپ اپنا عصا ماریں، اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. اور 12 چشمے جو تھے، جو یہودیوں کے 12 قبائل تھے، ان کو ایک ایک چشمہ ان کو اسائن کر دیا گیا کہ اس قبیلے کا یہ چشمہ ہے، اس کا یہ، اس کا یہ. 718 قبل مسیح میں 718 قبل مسیح میں مصریوں نے یہودیوں پہ حملہ کیا، اور ان 12 قبائل میں سے 10 قبائل انہوں نے ایک ایک بندہ چن کے انہوں نے قتل کر دیا. یعنی یہ پہلا جینوسائیڈ تھا جو یہودیوں کا تاریخ میں ہوا 712 قبل مسیح میں، BC میں، بیفور کرائسٹ میں. اور اس کے بعد پھر یہودیوں کی ریشہ دوانیاں بڑھتی رہیں، قرب و جوار کے لوگ ان سے تنگ ہوئے. تو عراق کا ایک بادشاہ تھا بخت نصر، یہ اس کا تلفظ بخت ہے، بے کے اوپر پیش ہے. بخت نصر عراق کا بادشاہ تھا. اس نے 586 قبل مسیح میں اس نے اسرائیل پہ اس نے چڑھائی کی، یہودیوں پہ چڑھائی کی. 70,000 یہودیوں کو قتل کیا. 1,00,000 یہودیوں کو اپنے ساتھ، مردوں کو عورتوں کو قیدی بنا کے وہ عراق لے گیا بخت نصر. یہ یعنی دوسری مرتبہ ایک بڑے پیمانے پہ یہودیوں کا قتل عام کیا گیا. آپ یہاں نقشے بہت خوبصورت انداز میں آپ کو سلائیڈیں دکھائی گئیں. اسرائیل جو ہے اس کے شمال میں تو لبنان ہے، اور وہ ساحل پہ واقع ہے میڈیٹرینین کے. میڈیٹرینین جسے بحیرہ روم کہتے ہیں یا البحر الابیض کہتے ہیں، انگریزی میں اس کو میڈیٹرینین. اور اس کی نیچے اس کے مصر ہے اور عراق ہے اور شام، اس سے ان کی سرحدیں بھی کسی حد تک شام کی زیادہ سرحدیں ملتی ہیں. تو جب اسرائیل، ہمیشہ سے اسرائیلیوں کو یہ ایک شوق تھا کہ ہمارا اپنا، جہاں ہمارے آبا آئے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، جہاں ان کی اولاد انہوں نے حکومتیں کی. ہم کچھ 700 سال یہودیوں نے حکومت کی. میں عرض کرتا ہوں کہ پہلی بار تو ہیکل سلیمانی توڑا گیا، بخت نصر نے توڑا 586 قبل مسیح میں. دوسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کو برباد کیا 70 عیسوی میں. 70 عیسوی میں رومن جرنیل ایک ٹائٹس آیا. ٹائٹس رومن جرنیل نے اسرائیل پہ چڑھائی کی اور اس نے ہیکل سلیمانی کو وہ یہودیوں نے دوبارہ بنا لیا تھا. لیکن اس سے پہلے ایک اور میں عرض کر دوں کہ ایک رومن جرنیل اینٹیوکس تھا.
وہ 168 بیفور کرائسٹ میں اس نے آ کے اسرائیل کا اس پورے علاقے کا اس نے کنٹرول سنبھال لیا، لیکن یہودیوں کی سازشیں ہوتی رہیں۔ اس کے بعد پھر رومن امپائر نے 70 بیفور کرائسٹ میں انہوں نے دوبارہ حملہ کیا، اور ہیکل سلیمانی کو انہوں نے، جو یہودیوں نے دوبارہ بنایا تھا، دیٹ واز سیکنڈ ڈسٹرکشن آف ہاں جی، ہیکل سلیمانی کی دوسری بربادی تھی یہ، یعنی ٹیمپل کی سیکنڈ ڈسٹرکشن آف ٹیمپل، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں۔ اب یہودی جب ان کو موقع ملتا ہے جس زمانے میں بھی، وہ اسی ہیکل سلیمانی کو دوبارہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے میری عمر کے لوگوں نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ وہ دور سے کھدائیاں کر کے لاتے ہیں، وہ تلاش کر رہے ہیں کہ ہیکل سلیمانی کی اصل بنیادیں کہاں ہیں، ان بنیادوں پہ ایک بار پھر ہم نے ہیکل سلیمانی کھڑا کرنا ہے۔ عزیز بچوں، حقیقت یہ ہے کہ جب حضرت بخت نصر نے 586 عیسوی میں ہیکل سلیمانی ڈھایا، تو تاریخ دان کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام، یہ عزیر علیہ السلام کا زمانہ ہے، اس نے یروشلم کو برباد دیکھا، شہر کو آگ لگی ہوئی ہے، مکان برباد ہیں، تو حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کیف تحیی و کیف تمیت، اے اللہ آپ کس طرح شہروں کو برباد بھی کر دیتے ہیں پھر اس کو آباد بھی کر دیتے ہیں۔ میں قرآن سے عرض کر رہا ہوں، قرآن کا بیان یہ ہے کہ پھر اللہ نے ان کو سلا دیا، اور 100 سال کے بعد جب وہ جاگے حضرت عزیر، تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں چہل پہل ہے، ہوٹل چل رہے ہیں، لوگ کھانے کھا رہے ہیں، بزنس ہو رہے ہیں، تو پھر انہوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ آپ ہر چیز پہ قادر ہیں۔ یہ حضرت عزیر علیہ السلام، انگریزی میں ان کو ایزرا، ای سے ہے، ایزرا لکھا جاتا ہے بائبل کی زبان میں اور انگریزی میں۔ یہودی لٹریچر کے مطابق جب بخت نصر نے اسرائیل کو ڈھایا اور ٹیمپل برباد کیا، اس کے کچھ 50-60 سال بعد، یہ بھی حضرت عزیر ہی کا زمانہ ہے، وہ آئے، اپنے سائرس دی گریٹ، ایران کا بادشاہ آیا، اور اس نے ٹیمپل کو دوبارہ بنایا، اور پھر یہ ٹیمپل آخری مرتبہ جنرل ٹائٹس نے، جس طرح میں نے عرض کیا، 70 AD میں، عیسوی میں یہ دوبارہ برباد کیا گیا۔ ہاں، اس میں ایک عرض کر دوں، عیسائیوں کا زمانہ گزرا، عیسائیوں کا جب زمانہ گزرا تو یہودیوں کو اجازت نہیں تھی بیت المقدس میں آنے کی، اور جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے، مسلمانوں نے فلسطین کو فتح کیا، اس وقت سلطنت روم کی، رومن امپائر کا قبضہ تھا یروشلم پہ، اور یروشلم فتح ہو گیا۔ اس کے جو عیسائی کسٹوڈین تھے یروشلم کے اور بیت المقدس کے، انہوں نے کہا کہ ہم شہر کی چابیاں اور بیت المقدس کی چابیاں تب دیں گے جب آپ کا امیر المومنین آئے۔ جب امیر المومنین آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہی ٹریولڈ آل دا وے فرام مدینہ ٹو القدس، آپ گئے اور آپ نے عیسائیوں سے معاہدہ کیا اور ان سے یروشلم کی چابیاں لیں۔ جو معاہدہ کیا وہ میرے پاس وہ معاہدہ موجود ہے، اس میں ایک شرط یہ تھی کہ یہودیوں کو یروشلم میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یعنی یہ بڑا حیران کن ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عیسائیوں سے معاہدہ کر رہے ہیں کہ یہودیوں کو بیت المقدس میں آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، سال میں ایک مرتبہ سالانہ عبادت کے لیے، جو ان کا بہت
متبرک دن ہوگا. ہاں جی، یہ عیسائیوں کی جانب سے تھی اور حضرت عمر نے اس کو قبول کیا. ہاں جی، یہ ان کی شرط تھی، حضرت عمر نے اس کو قبول کیا اور وہ معاہدہ اب موجود ہے کہ جو عیسائیوں میں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں ہوا تھا. انہوں نے ان روڈز بنائیں عثمانیوں کے دور میں، جس کی جانب ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا. جب یہ عثمانیوں کے بہت قریب ہو گئے تو عثمانیوں سے یہ یہودی بہت فیورز مانگتے رہے، اور وہ بڑے جنرس تھے عثمانی مجموعی طور پر، اور خاص طور پر جب عثمانیوں کی حکومت بہت کمزور ہو گئی، جس طرح آپ نے کہا کہ عرب ان کے سامنے کھڑے ہو گئے، تو یہودیوں نے بھی ان کو ہوا دی. علامہ اقبال نے اس کو کہا، دراصل عثمانیوں کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے وہ کس بنیاد پر کہ میں عراقی ہوں، میں شامی ہوں، میں جزیرۃ العرب کا ہوں. تو اقبال نے اس کو کہا کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. یہ جو وطنیت اور سو کالڈ نیشنلزم اور نیشنل سٹیٹ کے لیے جو جان دینا ہے، تو اقبال نے اس کو بہت بڑا خدا کہا کہ اپنا بنیادی موقف، بنیادی نظریہ ایمان بھول کے آپ نیشن سٹیٹ کے لیے اگر کھڑے ہونا شروع ہو جائیں. اقبال نے ان کو تازہ خداؤں میں سب سے بڑا خدا کہا ہے. اب یہودیوں کو موقع ملا اور یہودیوں نے عثمانیوں سے بہت ساری فیسلٹیز لیں، اور یہودی اس میں ایک اور عرض کر دوں کہ 14 مئی 1914 کو برطانیہ پورے کا پورا یہودیوں کے ساتھ ہے. برطانیہ یہودیوں کے ساتھ ہے، امریکہ بھی ان کے پیچھے ہے. فرسٹ ورلڈ وار ابھی ہوئی نہیں ہے. انہوں نے 11 مئی کو لاگو کر دیا 1914 کو بالفور ڈیکلریشن، کہ یہودیوں کو ان کے محترم اور متبرک جگہ پہ ان کو ایک ہوم لینڈ دیا جائے، یہودیوں کو ایک ہوم لینڈ دیا جائے. اور اس کے لیے پھر پوری دنیا سے یہودیوں کو اکٹھا کر کے پھر فلسطین بھیجا گیا. نقل مکانی یہودیوں کی شروع ہوئی فلسطین کی طرف. فلسطین میں 3 لاکھ 4 لاکھ تذکرہ نگار لکھتے ہیں، اس سے زیادہ یہودی نہیں تھے. تو 10 لاکھ یہودی رشیا سے آئے، اسکاٹ لینڈ سے بہت یہودی آئے، امریکہ سے آئے، یورپی ملکوں سے آئے، کراچی سے، ہندوستان سے بھی کئی یہودی گئے. رنگ و نسل کی تمیز کے بغیر جو بھی یہودی تھا اس نے کوشش کی کہ ہم اپنا ہوم لینڈ بنائیں. اور پھر جب انہوں نے اس وقت سے لے کر 1948، 14 مئی 1948 اور 11 مئی 1948 سے لے کر 1977 تک عربوں نے اس کو قبول نہیں کیا. ان کی آپس میں جھڑپیں ہوتی رہیں. بڑی جنگ 1967 میں ہوئی، 1967 میں، جس میں سارے عرب ملکوں کو شکست ہوئی. اور پھر لوگوں کا ذہن یہ بنا، اور خاص طور پر امریکہ یہ کہتا تھا کہ 2 نیشن سٹیٹس بن جائیں، ایک یہودیوں کی سٹیٹ بن جائے، ایک مسلمانوں کی سٹیٹ بن جائے. مسلمان اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور المیہ یہ ہے کہ اس کو یہودی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. یہودیوں کا خیال ہے کہ یہ صرف ہماری پرامسڈ لینڈ ہیں، اینڈ وی آر دا پرامسڈ پیپل. ہم چنیدہ لوگ ہیں، ہم سلیکٹڈ لوگ ہیں، ہم یہاں بادشاہت کے لیے اور سرداری کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، ہم یہاں کسی اور کو نہیں رہنے دیں گے. اس کا ایک نقشہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1967 سے لے کر گزشتہ 50-55 سالوں سے جب بھی ان کو موقع ملتا ہے تو وہ مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر انٹرنیشنل آرگنائزیشنز آ جاتی ہیں. لیکن اب تو یہ ہے کہ بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو یہودیوں کی مذمت بھی نہیں کرتے کہ یہودیوں نے یہ مسلمانوں پہ یہ قہر توڑا ہے. میں اس کو میں سمرائز یوں کر دیتا ہوں کہ 1718 میں ایک بار یہودیوں کو قتل کیا گیا بڑے پیمانے پہ، پھر بخت نصر نے،
پھر جنرل اینٹیوکس نے 168 میں، پھر 70 میں جنرل ٹائٹس نے، اور اس کے بعد پھر نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی کا زمانہ آیا، انہوں نے فتح کیا، اور یہ یہودیوں کے لیے سب سے پرامن، جتنی دیر سلطنت عثمانیہ رہی اور مسلمانوں کا اقتدار رہا، یہودیوں کو اجازت دی گئی کہ آپ یہاں عبادت کر سکتے ہیں، اور یہ ان کے لیے بہت سوکھا اور آسان ٹائم تھا یہودیوں کے لیے یروشلم میں۔ ناظرین گرامی، آج تھامس فریڈمین ہے جو یہودی جو کچھ کر رہے ہیں، اس کے بعد یہ نیو یارک ٹائمز کا آرٹیکل رائٹر ہے، گاہے گاہے اس کے ہفتے میں ایک آدھ مضمون ضرور آتا ہے، بنیادی طور پر یہودی ہے اور فنڈامنٹلسٹ یہودی ہے فریڈمین۔ وہ لکھتا ہے کہ یہودی جنگ ہار رہے ہیں۔ بھئی کیسے ہار رہے ہیں یہودی جنگ؟ یہودی اس طرح کہتا ہے جنگ ہار رہے ہیں کہ پوری دنیا میں سوشل میڈیا نے ایک ایسی اویئرنیس پیدا کر دی ہے کہ دنیا کا ہر فرد، چاہے وہ جیوش ہو، کرسچن ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، لا مذہب ہو، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہودی فلسطین پہ ناحق قابض ہیں، لہٰذا یہودی یہ جنگ ہار رہے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر یہودی جنگ ہار رہے ہیں تو ابھی تک کسی مسلمان ملک نے اس میں اپنی جانب سے کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کیا، وہاں کے لوگوں کو محفوظ کرنے کے لیے، وہاں کے لوگوں کو تحفظ دینے کے لیے، وہاں لوگوں کے جان مال عزت آبرو کو حفاظت دینے کے لیے کسی مسلمان ملک نے کوئی معنی خیز کوئی اقدام نہیں کیا۔ ہاں، کچھ مغرب سے لوگ اٹھے، مثلا ایک بہت بڑا اسکالر ہے دور حاضر میں، انٹرنیشنل رائٹر ہے، وہ نوم چومسکی، آج کل وہ یونیورسٹی آف کولوراڈو میں ہیں۔ میں نے بھی فل رائٹر کے طور پر اسی کیمپس میں آج سے 40 سال پہلے کام کیا۔ نوم چومسکی MIT سے وہاں آ گیا، اس کے مضامین چھپتے ہیں، اور وہ یہودیوں کو مشورہ دیتا ہے کہ میں یہودیوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ مسلمانوں کو اتنا تنگ نہ کرو کہ انجام کار مسلمان سارے اکٹھے ہو جائیں اور وہ مرتے بھی رہیں، اور وہ چلتے چلتے تم سب یہودیوں کو اٹھا کے وہ بحیرہ روم میں پھینک دیں۔ یہ نوم چومسکی کا موقف ہے کہ مسلمانوں کو اس حد تک تم تنگ نہ کرو کہ مسلمان سارے یہودیوں کو دنیا سے ختم کر دیں۔ اور میں ایک پیش گوئی کر رہا ہوں کہ جس طرح یہودیوں نے ان دنوں میں وہاں مسلمانوں کا قتل عام کیا، الٹیمیٹ یہودیوں کے خلاف ایک نفرت اٹھے گی۔ میں نے عرض کیا کہ آدھے یہودی اسرائیل میں ہیں، باقی امریکہ اور یورپی ممالک میں۔ کل پرسوں امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں 2 یہودی بچوں پہ مسلمان بچوں نے حملہ کیا کہ تم یہودی ہم مسلمانوں کو قتل کر رہے ہو۔ الٹیمیٹلی ہوگا یہ، اگر یہودیوں کو عقل نہ آئی، کہ وہ دنیا میں جہاں بھی ہیں وہ غیر محفوظ ہو جائیں گے، کیونکہ ظلم ایک حد تک برداشت کیا جاتا ہے، اس کے بعد برداشت نہیں کیا جاتا۔ تو امریکہ میں اس طرح اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اس صورتحال میں؟ فوجیں بھیجنا حکومتوں کا کام ہے۔ میں اور کامران صاحب یہ بڑے بڑے سینئر اساتذہ کرام، ہم کوئی فوج یا گروپ بنا کے وہاں لڑنے کے لیے نہیں بھیج سکتے، یہ حکومتوں کا کام ہے۔ ہم اپنی حکومتوں سے یہ تو مطالبہ کر سکتے ہیں کہ وہاں کے لوگوں کی مدد کرو اور اپنی ایسی پالیسی اختیار کرو کہ جو لوگ وہاں جن کی زندگی کو عزت آبرو کو خطرہ ہے، ان کے لیے آپ ایک بڑا اسلامی ملک ہیں، آپ جوہری توانائی کے حامل اسلامی ملک ہیں، آپ اپنا رول بڑے بھائی کی طرح آپ مسلمانوں کے لیے ادا کریں۔ ابھی تک سارے مسلمان ملک بشمول سعودی عرب، بشمول پاکستان، سارے ابھی تک چپ بیٹھے ہیں۔
اور اس کے لیے کسی کو غیرت نہیں آئی، جس طرح پروفیسر صاحب نے کہا، اور کسی کے کان پہ جوں نہیں دیں گی کہ ہمارے بھائی بند وہاں قتل ہو رہے ہیں۔ ایک دوسرا کہ ہم کم از کم یہ کر سکتے ہیں، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جو پروڈکٹس ہیں یہودیوں کی، ہم ان کا اس طرح بائیکاٹ کریں۔ پچھلے دنوں میں ایک خبر آئی کہ میک ڈونلڈ نے اتنے ملین یہود کو دیا اپنی حفاظت کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں صبح شام یا میرے بچے اگر میک ڈونلڈ سے آئس کریم لے کے کھاتے ہیں تو میں ان اداروں کی مدد کرتا ہوں جو الٹیمیٹلی یہود کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ وہ سارے ادارے جو یہود کے ادارے ہیں، لیکن اس میں یہود نے بہت اچھی حکمت عملی استعمال کی۔ وہ اپنے نام سے ادارے نہیں بناتے، وہ اپنا ہیڈ آفس کیلیفورنیا میں بناتے ہیں اور اس کی شاخیں پھر مسلمان ملکوں میں، اور اس بات کو وہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دس آرگنائزیشن واز اونڈ بائی اے جیوش پرسن۔ یہ آپ سارے نیٹ پہ بیٹھتے ہیں، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے ہر ادارے کی اونرشپ جان لینا کہ یا اس کی ایگزیکٹو باڈی کہاں بیٹھتی ہے۔ الٹیمیٹلی آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اس کی اوریجن تل ابیب میں ہے یا اسرائیل کے فلاں علاقے میں ہے۔ یہ جتنے بڑے بڑے بزنس کنسرن ہیں، یونیلیور ہے، میک ڈونلڈ ہے، اس طرح اور بہت سارے ادارے ہیں، کم از کم ان کی پروڈکٹس اور ان کی جگہ پہ جو آلٹرنیٹ چیزیں آپ کو مہیا ہیں مسلمان ملکوں سے یا کسی اور ملک سے، کم از کم یہودیوں کی نہ ہوں۔ آپ یہودیوں کا اس طرح بائیکاٹ کریں تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ وہ انسانی سطح پہ لوگوں کا احترام کریں اور انسانی جانوں کا احترام کریں۔ اور آخری بات میں یہ کہوں گا کہ اصل میں تو ہمارا اپنے دین کے ساتھ اور اپنے معتقدات کے ساتھ وہ تعلق نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ اگر ہوتا تو خدا کی قسم آج اسرائیل جہاں تک نہ پہنچ گیا ہوتا۔ اقبال نے اس کو کہا۔ ہاں، ایک اور یاد رکھیں کہ اسرائیل کا کمال یہ ہے کہ سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی، اس کے بعد میں ایک عرصہ 3-4 سال میں امریکہ میں اور برطانیہ میں رہا، تو میں یہ جائزہ لیتا رہا کہ یہودیوں نے کس طرح امریکہ میں پینیٹریٹ کیا۔ میں 1982 کی بات کرتا ہوں، میں جس یونیورسٹی میں بھی گیا جتنے گرے ہیڈڈ پروفیسر تھے وہ یہودی تھے۔ یعنی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہودیوں نے یہ حکمت اختیار کی کہ دنیا کی نامور یونیورسٹیوں میں اور بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں سارے یہودی پروفیسر تھے۔ اور یہودی پروفیسر، آپ کو پتہ ہے کہ آج نوبل لاریٹس کی تعداد بھی دیکھیں، اس میں بھی یہودیوں کی خاصی تعداد ہے۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو تعلیم میں اس طرح ایکوپ کیا کہ وہ پھر مغرب کی ذہن سازی کرنے کے وہ قابل ہو گئے۔ مغرب کی، امریکہ کی، کینیڈا کی، برطانیہ، فرانس کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں سینئر پوزیشنز پہ یہودی رہے، اور آج بھی یہودیوں کی ایک بڑی تعداد ہے وہاں۔ اور جتنی اسلحہ ساز فیکٹریاں ہیں وہ بھی یہودیوں کی ہیں، جتنی جہاز ساز کمپنیاں ہیں وہ بھی ساری یہودیوں کی ہیں، جتنے بینک ہیں وہ بھی سارے یہودیوں کے ہاتھ میں ہیں۔ علامہ اقبال نے اس کو بڑا خوب کہا کہ تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں، تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں، فرنگ کی رگ جان پنجہ یہود میں ہے۔ پورے امریکہ، برطانیہ اور جتنے افرنگی ملک ہیں، ان کی رگ جان جس طرح یہودی چاہتے ہیں ویسے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ ہاں، پہلے مصرے پہ میرے ایک دوست نے کہا کہ تیری دوا نہ جنیوا میں ہے نہ لندن میں۔ وہ جو لندن میں دوائی کے لیے جاتے ہیں شاید انہوں نے اقبال کا یہ شعر نہیں پڑھا تھا۔ تو عزیزان گرامی، حقیقت یہ ہے کہ ہم جہاں آج کھڑے ہیں اور یہودی اپنے علم کی بنیاد پر
اور اساتذہ ہم نے جوس اداروں میں دیکھے ہیں جس طرح وہ محنت کرتے ہیں، اور یہودی اساتذہ ہم نے دیکھے ہیں امریکہ میں، برطانیہ میں، فرانس میں، جس طرح وہ محنت کرتے ہیں، اس طرح اگر ہم اپنے تعلیم کے لیول کو بھی اوپر کریں. طالب علم بھی یہ سوچے جو یونیورسٹی میں آتا ہے، آپ ان 2% لوگوں میں سے ہیں، خوش بخت لوگوں میں ہیں جو یونیورسٹی تک آئے ہیں. یونیورسٹی تک پاکستان کی معتدب اکثریت یونیورسٹی تک پہنچنے کی صلاحیت نہیں رکھتی. طے کر لیں کہ میں نے پاکستان کا اور اس امت کا اور اپنے بھائی بہنوں کا کوئی ایک مسئلہ حل کرنا ہے، اور علمی بنیاد پر آپ ان مسائل کو اسٹڈی کریں، اپنی تحقیق کریں، کوئی نئی چیز سامنے لائیں جس سے آپ کی یونیورسٹیوں کا بھی نام ہو، آپ کا بھی ہو. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے بہت صبر کے ساتھ میری بہت ساری بکھری باتوں کو سنا. شکریہ جی. جہاں کہیں بھی یہودیوں پہ قافیہ ہے یا تنگ ہوا، انہوں نے آ کے مسلمان ملکوں میں پناہ لی ہے. یعنی مثال کے طور پر 1492 میں جب عیسائیوں نے مسلمانوں کو اسپین سے نکالا، ساتھ یہودیوں کو بھی نکال دیا، تو سارے یہودی یا ترکی میں آئے، میری آواز آ رہی ہے، یا دیگر مسلمان ملکوں میں آئے، یا القدس میں آئے. کوئی عیسائی ملک میں یہودی نہیں کیا. یہودیوں کو یہ پتہ ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں مسلمان، اگر ہم ان کے پاس پناہ لیں گے تو یہ پناہ دیں گے اور ہماری عزت و آبرو کا بھی یہ پاس رکھیں گے. یہ مسلمانوں کا ہمیشہ یہی طرز عمل رہا. لیکن یہودی ایسے لوگ ہیں کہ جب بھی ان کو موقع ملا، وہ ذاتی تجربات پروفیسر بتانا بہت اچھا نہیں لگتا، لیکن میں ان بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ یہودیوں کی تربیت کیسے ہوتی ہے، یعنی اسرائیل میں ان کی تربیت کیسے ہوتی ہے. میں ملک سے 6-7 سال باہر رہا، برطانیہ، امریکہ، ادھر ادھر پھرتا رہا، پڑھتا رہا. ایک بار میں جہاز میں بیٹھا ہوں تو ایک بہت خوبصورت خاتون میرے ساتھ بیٹھی ہے، اور اس کا ایک چھوٹا سا بچہ بھاگتا پھر رہا ہے. وہ میرے ساتھ ہل گیا، کبھی میرے پاس آتا ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں، چلا جاتا ہے، پھر آتا ہے. تو اسی اثناء میں نے سوچا کہ میں بچے کو کوئی ٹافی وغیرہ دے دوں. میں نے اوپر ہیڈ ریسٹ سے میں نے اپنا بیگ نکالا تو بیگ پہ لکھا ہوا تھا چودھری. اچھا، اس خاتون نے سمجھا یہ چودھری صرف پاکستان میں نہیں ہوتے، ہندوستان میں بھی بہت ہیں، بہت سارے ہندو اپنے نام کے ساتھ چودھری لکھتے ہیں. اچھا، اس خاتون نے سوچا یہ سانولے سے رنگ کا بندہ یہ ہندو ہوگا، تو مجھے کہتی ہے کہ یو آر فرام انڈیا مسٹر چودھری. میں کہا نو، الحمدللہ آئی ایم فرام پاکستان، آئی ایم فرام پاکستان. اب اگر ایک خاتون ایک بندے سے پوچھتی ہے آپ کہاں سے ہیں، اب اس کا بھی اخلاقی فریضہ ہے کہ پوچھ لے میڈم آپ کہاں سے ہیں. تو میں نے پوچھا، میں نے کہا میم فرام ویئر یو آر. تو وہ خاتون کہتی ہے کہ آئی ایم یور اینیمی، آئی ایم یور اینیمی. میں نے اسے کہا، میں کہ میم ایٹ لیسٹ آئی کی ناٹ بی این اینیمی آف اے بیوٹیفل لیڈی. بابا میں ایک خاتون کا کیوں دشمن ہوں گا؟ کہتی نو وی آر اینیمی، آئی ایم فرام اسرائیل، آئی ایم فرام اسرائیل. میں نے کہا کہ یس وی آر اینیمی، آئی ایم فرام پاکستان اینڈ اے مسلم. حقیقت یہ ہے ان کے بچوں کو بچپن سے بتایا جاتا ہے کہ دنیا میں 2 ہی ریاستیں ہیں جو نظریے کی بنیاد پر بنی. ایک ان کی ریاست ہے اسرائیل ہے، اور دوسرا پاکستان ہے، اور تمہارا اگر کوئی دشمن ہے تو وہ پاکستان ہے. شکریہ جی.